آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تراویح میں جب ہم جاتے ہیں تو سائڈ پہ ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے جس میں عورتیں یوزلی بیٹھ کر تراویح پڑھتی ہیں، اور اگر آپ عام طور پہ ان کو دیکھتی ہیں تو وہ چلتی پھرتی ہیں اور آرام سے کھڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں تو وہ وجہ یہی بتائیں گی کہ میں سجدہ نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹھیک ہے سجدہ تو وہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ قیام کا ثواب کیوں ضائع کرتی ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں حدیث ملتی ہے نا۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو پھر وہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ 30 سے 40 آیات رہ جاتی تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر وہ رکوع کرتے اور سجود کرتے اور اسی طرح سے وہ دوسری رکعت بھی ادا کرتے۔ اب ہمارا قیام تو اتنا لمبا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ تراویح میں قیام لمبا ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس کو وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں، جب آپ تھک جاتی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں اور پھر 2 یا 3 آیات رہ جائیں تو پھر واپس کھڑی ہو کے رکوع کریں اور سجدہ کریں، اور اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتی تو آپ بیٹھ کے بھی سجدہ کر سکتی ہیں، لیکن آپ قیام کا ثواب کیوں ضائع کرتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اسی حدیث شیئر کرنے والی ہوں کہ جس کے بارے میں بچپن سے یہ سنتے آتے ہیں، کیونکہ اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یوزلی وہ جب گھر والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بات اکثر ہمارے سننے میں آتی ہے نا کہ دیکھو نہ رو، کیونکہ رونے سے جو فوت ہوا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے اس پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو آج کی حدیث انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے گی کہ ایکچولی حدیث کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1288۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ روتے ہیں تو اس کا عذاب یا اس کی تکلیف جو ہے وہ مرنے والے کو ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر کے درجات بلند کرے، عمر پہ اپنی رحمت کرے۔ باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب آتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں بس کرتی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال بہترین کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ابو اتنے نیک تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہماری دادی ایسے تھی۔ یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرے دادا اتنے ایسے کرتے تھے یا میری دادی ایسے کرتی تھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، آمین ثم آمین۔ وہ ریسنٹلی میں نے قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نسائی کی حدیث ہے 925۔ عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی
وحدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے, آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے, چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں, آپ لوگ یاد کر لیجیے. اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے, آمین. تو ایک خوبصورت سا ریمائنڈر کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو کتنا اجر ملے گا کہ 10 غلام آزاد کرانے کے برابر اجر ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتی جائیں گی اور 100 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دی جائیں گی. اور اس دن جس دن وہ یہ عمل کرے گا دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ رات ہو جائے. اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی بہتر عمل نہیں لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو. اتنی خوبصورت حدیث ہے. آپ پلیز اپنے تمام لو ونس کو یہ شیئر کر دیجئے تاکہ ہم میں سے سب کو, کیونکہ یاد تو ہمیں ہوتا ہے لیکن اس گڈ ریمائنڈر, اگر ہم بھول چکے ہیں تو ہم دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں. ہم تمہیں ضرور بضرور آباد کریں گے ارض زمین میں من بعدہم, ان کے بعد, کہ ان کو ہلاک کر دیں گے اور اس کی جگہ تمہیں آباد کر دیں گے. ذالکا, لیکن شرط کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی کہ ذالکا لمن خاف مقامی, کہ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. میرے اور آپ کے لیے ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو وہ مقام عطا کریں گے, آپ کو رہنے کی سکون کی جگہ عطا کریں گے, سارا کچھ عطا کر دیں گے. لیکن وجہ کیا ہوگی؟ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ گے. تو کیسے ڈریں گے؟ کیوں ڈریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, اسی لیے تو ہم انتظار کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف کا کہہ رہے ہیں, جو خوف زدہ ہو گیا, جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے. کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے نا تو ہم نے اپنا رزلٹ لینا ہے وہاں سے. آپ کین یو امیجن کہ آپ سوچے جیسے عدالت ہے, اب فیصلہ ہونا, یہ کیسی عدالت ہو, کیوں ڈر رہے ہوں گے؟ کیونکہ اگر دیکھیں نا, اگر فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے, ایسا بڑی فار ایگزامپل قتل کیا یا کچھ بھی ہے, تو سزا عدالت نے یہ فیصلہ سنانا ہے 1 گھنٹے کے بعد کہ یا تو اس کو رہائی مل جائے گی کسی بھی ریزن سے یا پھر اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. آپ وہ 1 گھنٹہ سوچیں کہ وہ گھر والوں کا اور اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جس کو یہ ہے کہ رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہی بات ہے کہ انسان مطلب ہوتا ہے نا کہ اتنی میری جرت کہ میں یہ سوچوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا, قیامت کے دن کچھ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوف کھا گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے, وہ خوف وعید, 2 دفعہ خوف کا لفظ ہے, اور وہ ڈرا اس سے میری وعید سے. وعید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وارننگ سے. وہ یہ ڈر گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور جو یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کے وعدے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس دنیا میں کیا ہے. اور آخرت تو ہم سوچتے ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں ہے, لیکن آج کی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت آ چکی ہے. قیامت کیسے آ چکی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے خوف کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے سامنے خوف اتنا کھایا اور سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ 1 نہیں 2 جنتیں ملیں گی. کہ جس کو یہ خوف ہوگا نا وہ اس دنیا میں کبھی غلط کام نہیں کرے گا. اگر ہو جائے گا, کیونکہ انسان ہے نا, تو فوراً استغفار کرے گا اور فوراً ایسے پلٹے گا اور واپس اس گناہ میں جانے کو ایسے سمجھے گا کہ جیسے اس کو آگ میں پھینک دیا گیا. اور پھر سورۃ نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
ادھر تو ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ جو ڈر گیا فاما من خاف مقام ربہ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا 2 جنتیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دی کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور دوسرا اپنی خواہشات نفس کو جس نے روک لیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. آپ سوچیں سورۃ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے نا. ہم کیونکہ سنتے ہیں اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم بھی ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ ان آیات کو جو رسول اللہ وطر میں پڑھ رہے ہیں یا دعائیں ہیں یا کچھ ہے، جب ان کے میننگ سمجھ آتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں یہ پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا نا، وہ تو پاک ہو گیا نا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور دیکھیے اس میں 2 چیزیں آگے. ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، سارا وقت اللہ کی یاد میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر، آف کورس نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ انسان فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جو اللہ کا ذکر بیان کرتا رہتا ہے، فَصَلَّى، اور پھر وہ نماز بھی ادا کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گلہ ہوتا ہے نا، جیسے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے، خیر ہے، بہت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ میں صرف تمہیں ہی نہیں یہ بتا رہا ہوں، صرف قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر نہیں ہے کہ تم سوچو کہ شاید ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ کی بھی قوم کو یہی بتایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اتنی خوبصورت دعا میں بتایا کہ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. جس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبک، اے اللہ مجھے عطا کر، مجھے دے دے اپنی محبت، احب الاشیاء الیہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. وَجْعَلْ خَوْفَكَ، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر، اخوف الاشیاء الیہ، ہر چیز کے خوف سے زیادہ مجھے اپنا خوف عطا کر دے. وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے اللہ ہر وقت انی، مجھ سے کاٹ دے، علیحدہ کر دے، حاجات الدنیا، اس دنیا کی طلب، اس دنیا کی چاہت، اس دنیا کی خواہشات جو میرے اندر ہے نا، یا پاک پروردگار اس طلب پر بالشوق الی لقائک، تیری ملاقات کے شوق کو یا پاک پروردگار میرا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا غالب کر دے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق جب آ جاتا ہے نا، تو یہ خوف اینڈ شوق مل کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کری، بڑی پیاری دعا ہے. اور اس کے بعد اللہ اتنی پیاری مجھے یہ بات لگی، وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهِمْ، کہ اللہ جب تو لوگوں کا قرار، ان کا چین اس دنیا میں رکھے نا، دنیا کے لوگوں کا کہ دنیا دنیا یہ چاہیے وہ چاہیے، اس میں بزی اپنے آپ کو، تو اپنا چین انہوں نے ادھر ہی رکھ دیا نا. یا اللہ اگر ان کا چین تو نے اس میں رکھا ہے نا، فَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو اے اللہ میرا چین اپنی عبادت میں رکھ دے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے، کیونکہ سب چین سکون سب کچھ اس میں ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر دیتے ہیں نا آنیسٹلی، تو پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو شروع کی دعا ہے نا وہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے فہم عطا کر، مجھے سمجھ عطا کر، میرے اوپر کھول دے قرآن کی آیات کو کہ مجھے سمجھ آئے. آپ بلیو کریں کہ ایک آیات کو جب آپ غور کرنا شروع کر دیے تو ایسی ایسی چیزیں کھلتی ہیں کہ وہ پھر دل کو لگتی ہیں، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے.
کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو، اب دیکھیں بہت ہم لوگ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عمل میں گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آج کی کلاس کے بعد میری ہر کلاس میں آنیسٹلی یہ کوشش ہوتی ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، ایکچولی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس فتنے کے دور میں اگر آپ کامیاب ہو گئی نا تو آپ کا درجہ کدھر ہوگا، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ جم جائیں گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے معجزات انسان کی زندگی میں کرتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ، میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں بھی میرے ساتھ ہوں گی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں نا آپ کے اندر ہیں، آپ کے اندر وہ خوشیاں، آپ کے اندر وہ مطمئن پن۔ دیکھیں وہی بات کہ غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ نبیوں پہ پریشانیاں نہیں آئی تھیں کیا؟ صحابہ پہ نہیں آئی تھی، صحابیات پہ نہیں آئی تھی؟ اتنے مشکل وقت تھے، وہ کیسے چلتے جا رہے تھے، وہ کیسے ایک کے بعد اگلا مارکا اس سے بڑا، اگلی بات اس سے بڑی۔ ان کے جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہماری طرح کے انسان تھے، کیسے وہ اتنا جمے ہوئے تھے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی محبت، وہی قائم ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں بھی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اگلی نسل تک پہنچا سکیں۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا۔ اب مفسرین نے اس کی دو طرح سے تفسیر کی ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے مطلب کفار نے فیصلہ چاہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَابَ كُلُّ، کہ نامراد ہوا، برباد ہو گیا، ہر جبارن سرکش و عنید اور متکبر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ رسولوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو فتح عطا کی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کفار جو تھے انہوں نے بھی فیصلہ چاہا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعا مانگ کے آئے تھے۔ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے جو دعا مانگی تھی نا، وہ ورڈز بھی حدیث میں آگے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار، آج تو فیصلہ کر دینا کہ جو غلط ہے اور جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں وہ کون ہے، اور آج تو فیصلہ کر دینا، کیونکہ جنگ میں جانے سے پہلے کر رہے تھے تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا نا وہاں پہ۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم اس نظر سے، اس دل سے، اس پہچان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا تو ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں نا تو ربنا، اب تو ایپ ہے، اتنے خوبصورت ایپ ہے جس میں ربنا کی اور اللہم کی ساری دعائیں ہیں۔ آپ اگر رات کو عشاء پڑھنے کے بعد تھک گئے ہیں، آپ بستر پہ لیٹ گئے ہیں، آپ نے وضو تو کیا ہی ہوتا ہے، آپ ویسے بھی آپ کے فون میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے جاتے ہیں، آپ پڑھتے جاتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے مزے کے ایپ ہیں کہ اوپر سے عربی ہے تو نیچے اردو بھی لکھا ہوتا ہے، تو یو کین انڈرسٹینڈ آلسو۔ جیسے میں کبھی ہوتا ہے نا کہ دل بہت ایسے ہوتا ہے کہ اچھا اب میرا ہمت نہیں ہے، بہت تھک گئی ہوں، تو پھر میں صرف اردو والے جو دعائیں ہیں نا وہ میں آگے کرتی جاتی ہوں، پڑھتی جاتی ہوں، اور پھر حیرت نہیں ہوتی جیسے شروع میں، تو اب تو خیر کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن شروع میں کہتی تھی ہائے یہ تو کہنا چاہ رہی تھی، ہائے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ مکمل جو میرے دل کے اندر ہے وہ یہ دعا میں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو جو درد لگا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہر ایک کو ڈیفرنٹ طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو جس طرح کی مانگنے کی چاہت ہوتی ہے نا اس طرح کی دعا ڈھونڈ لیا کریں۔ آپ جب اردو کے ترجمے پڑھیں گی تو آپ کو مل جائے گی۔ آج کی دعا بھی میں انشاءاللہ حرم سے کہا تھا کہ وہ یہ پوسٹ کر دے، تو انشاءاللہ اس نے کر دی ہوگی۔ اب آتے ہیں جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا تھا، یہ بہت ڈر والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا رسولوں کا کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ وہ حکم نہیں ماننا چاہ رہے تھے، رسول تو انہی میں سے تھے نا۔ اب دیکھیے جیسے میں نے آپ کو وہ امیجن کریں کہ آپ حویلی میں آپ کی شادی ہو گئی اور وہ پورا خاندان ہے اور آپ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کیسے اللہ کا پیغام دینا ہے، کیسے وہ جو پرابلمز ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ان کو ٹھیک کرنا ہے، رائٹ؟ تو اب وہاں پہ
اب وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یا تو وہ انکار کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون قرآن میں کہا کہ اے نبی یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ ظالم ایکچولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ بات تو اللہ کی، رسول اپنی بات تھوڑی بتا رہے ہوتے تھے کہ ہمیں مانو، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری کوئی خدمت کر دو، یا ہمیں پیسے دو، یا ہمارے ساتھ یہ کرو. نہیں، وہ تو اللہ کا پیغام دے رہے تھے. تو مان کیا نہیں رہے تھے؟ اللہ کے پیغام کو نہیں مان رہے تھے. آج آپ اور میں جب داعی دین بنتے ہیں تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم تو اللہ سے ملا رہے ہیں نا، اللہ کی بات کر رہے ہیں. اگر نہیں مانتے اللہ کی بات، اب دیکھیں قرآن کی آیات کا انکار کرنا، مجھے سب سے زیادہ آنیسٹلی جو ڈر لگتا ہے نا، وہ اس بات کا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیات کا انکار کرنا کیا مطلب؟ کہ اس پہ عمل نہ کرنا. ہاں ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ نور میں بھی ہے کہ اپنی اوڑھنیاں ڈال لو، آگے اپنے سینوں پر ڈال لو. پھر سورۃ احزاب میں بھی ہے کہ اپنے کور کر لو جب آپ گھر سے نکلتے ہو. تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھ دیا تھا آیت میں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا معاف کر دیں گے کہ کوئی بات نہیں، تم نے تو میری آیت کو، میں نے تو حکم دیا تھا. دیکھیں ایک حکم ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو ان کو نہ ماننا ان آیات کا اس لحاظ سے کفر کرنا ہو جاتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے تو نہیں مانانا. تو نہ صرف یہ ایک آیا، بلکہ آپ دیکھیے قرآن کے کتنے احکامات ہیں ہم بینہ جانتے ہیں. اگر نہ بھی ایون قرآن پڑھو نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی ہوتا ہے، مسلمان گھر میں ہے کہ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے. نہیں پڑھ رہے ہوتے اگر آپ، چلے ہم لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیں پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں، اپنے بچوں سے لے کے اپنے رشتہ داروں میں، کیونکہ وہ بھی تو ہماری ہی بچے ہیں نا سارے کے سارے، اپنے اراؤنڈ دیکھیں. نہیں مان رہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں بس ہم مسلمان ہیں، ہے نا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نہیں مانتے نا، وہ من ورائی جہنم، ان کے آگے بھی جہنم ہے. دنیا میں عذاب، ابھی پڑھا نا کہ دنیا میں ان کے لیے کیا ہوگا، کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خواب کلو جبار عنید، کہ وہ برباد ہو گیا. نہ صرف دنیا میں برباد ہو گیا بلکہ ان کے لیے آگے بھی جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَعِيدٍ، اور وہ پلایا جائے گا پانی صعید، پیپ والا پانی. اللہ اکبر. دیکھیں پیپ اگر جیسے زخم ہوتا ہے نا، اس کے وہ وائٹ سا جیسے آ جاتی ہے، پیپ آ جاتی ہے، تو آپ ہاتھ بھی لگاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور وہ آپ 100 دفعہ اپنا ہاتھ بھی دھوئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں قرآن کے ورڈز پہ غور کریں کہ جب شدت بتائی عذاب کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَعِيدٍ. تو پوچھیں ان لوگوں سے پھر جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے. کوئی نہیں ایسا ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کرنا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایسے اتنا عذاب آئے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو عذاب دے رہے تو دنیا میں دکھا دیے، یہ تو بعد کی چلے بات ہے نا. تو جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ اللہ کی مخلوق تھے، وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے، جیسے میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. پھر ان کے اوپر عذاب دنیا میں دکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو میرے بندے جو میرا حکم نہیں مانتے ان کے ساتھ یہ ہوگا. جو اللہ کا حکم مانتے ہیں پھر ان کو فتح بھی تو دی نا، ان کو نکال دیا تھا وہاں سے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اچھے سے کہ ایسا نہیں ہے. کیوں اہل کتاب کا ذکر میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ اپنے نبی کو آج بھی مانتے ہیں، وہ آج بھی اپنی کتاب کو مانتے ہیں. کس طرح کا مانتے ہیں؟ جیسے ہم بھی الحمدللہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں. عمل میں نہیں نا پیچھے ہو رہے ہیں، عمل ہی تو نہیں اس طرح کے ہو رہے ہیں نا، تو جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو ہم کہاں جائیں گے اگر ہم عمل نہیں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 17 میں یتجرعہ، تو وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکادو، اور نہ وہ قریب ہوگا، اللہ اکبر، یسیغہ، کہ وہ اس کو نگل بھی سکے. اللہ اکبر. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کلی مکان، ہر جگہ سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا،
वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और ना सिर्फ ये कि वो इस अजाब में होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उसके आगे ऐसा नहीं कि ये अजाब खत्म हो जाएगा, उसको पीप का पानी पिलाया जाएगा या उसमें ये अजाब होंगे, उसके आगे भी गलीज़ कहते हैं सख्त अजाब उसके आगे भी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, हज़रत अबू अमामा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साया की, ये जो मैंने अभी आपसे पढ़ी है ना, इस साया की तफसीर बयान करते हुए कहा था दोज़खियों के बारे में कि वो पानी इनके मुंह के करीब लाया जाएगा तो वो इसे सख्त नापसंद करेंगे। जब इसे ज़्यादा करीब करेगा तो उससे उनके चेहरे जो हैं वो जल जाएंगे और उनके सर की खाल गिर जाएगी, और जब वो इसको पिएगा तो वो पानी उसकी आंतड़ियों को काट डालेगा। अल्लाह अकबर। अब देखिए सूरत मोहम्मद आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतड़ियाँ काट देगा। आप लफ्ज़ों पे गौर करें और फिर आप अपने आप को ये देखें कि अल्लाह के नाफरमान बंदे ये बार बार अपने आप को याद कराया करें कि नाफरमानी क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ भी बयान किया है, देखें ये कुरान की बात मैं आपके सामने रख रही हूँ कि वो वर्ड्स आप गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो उनकी आंतड़ियाँ काट के रख देंगे। सूरह काफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और अगर वो फरियाद करेंगे प्यास की वजह से तो उस पानी से उनकी फरियाद रसी की जाएगी जो पिघलते हुए तांबे का होगा, और जो उनके चेहरों को जला देगा, सो वो कैसा बुरा होगा उनका पीना। और दोज़खियों के अजाब की कैफियत बयान करते हुए हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उनके जिस्म के हर बाल में अजाब होगा। एक तो एक अजाब होता है ना कि चलो जी